तो तबलीगी जमात जिसका कार्यक्रम अभी गुरुग्राम में हो रहा था और उसके बाद मौलाना साद का ये बयान है कि देश से बगावत की इजाजत नहीं है, देश के कानून मानने होंगे। मौलाना साद का ये बयान है। तारीख गवाह है कि जब भी उम्मत मुस्लिमा किसी अंधेरों में डूबी होती, जुल्म सितम का बादल उस पर छाया होता, तो अल्लाह ताला अपने कुछ खास बंदों को उठाता जो सिर्फ इल्म के मालिक नहीं बल्कि उम्मत के रूहानी कायद होते। लेकिन ऐसे ही हर दौर में इन कायदीन को ही सबसे पहले निशाना बनाया गया, उन पर इल्जामात लगाए गए, उनकी शख्सियतों को मसलूब बनाया गया, उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर आवाम के सामने पेश किया गया ताकि आवाम उनसे बज़न होकर कट जाए। तारीख की हर सदी ये साबित करती है कि जब भी दीन की रोशनी किसी कोने से चमकती है तो अंधेरों के आका यहूद नसारा और इस्लाम दुश्मन कुव्वतें उस रोशनी को बुझाने के लिए पूरी ताकत से जुट जाती हैं। उन्हें सबसे ज्यादा खौफ किसी हुकूमत, फौज या असलहे से नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा के उन रहनुमाओं से है जो उम्मत में एक रूहानी इनकलाब लाने की सलाहियत रखते हैं। और दौरे हाजिर में यही हो रहा है। दुनिया भर में इस्लाम के असल पैगाम को दबाया जा रहा है और उलमाए हक, खासकर वो जो उम्मत के असली कायद हैं, जैसे मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना अरशद मदनी, मौलाना सज्जाद नोमानी और मौलाना साद कांधलवी, उन्हें या तो मीडिया के जरिए बदनाम किया जा रहा है या इल्जामात लगाकर आवाम के दिलों से गिराने की कोशिश हो रही है ताकि लोग उन बुजुर्गों से कट जाएं जिनके जरिए दौरे हाजिर में उम्मत मुस्लिमा इल्मी, फिक्री और रूहानी फैज हासिल कर रही है। ये वो बुजुर्ग हैं जो सिर्फ किताबी उलमा नहीं बल्कि वक्त के इम्तिहानात में राह दिखाने वाले रहनुमा हैं, जिनसे उम्मत मुस्लिमा का एक बड़ा तबका आलमी सतह पर जुड़ा हुआ है। कुछ अरसे पहले जिस तरह मौलाना सज्जाद नोमानी जैसे मुफक्किर, जिन्होंने हर प्लेटफॉर्म पर जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की, उनके बयानात को रेडिकल ट्विस्ट देकर मीडिया ने उनका चेहरा बदल कर रख दिया। कभी उनकी कौमी वफादारी पर सवाल उठाए गए, कभी उनके दर्द को फितना साबित करने की कोशिश की गई। इसी तरह मौलाना अरशद मदनी, जो कि एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके जरिए आलमी सतह पर न सिर्फ दीन बल्कि इंसानियत और सुलह का पैगाम आज भी जिंदा है। दारुल उलूम देवबंद के सदर मुदर्रिस, एक बुजुर्ग जो सिर्फ मदरसों तक महदूद नहीं बल्कि मिल्लत के हर मसले पर आवाज उठाते आए हैं। मीडिया ने उनके कई लेक्चर्स को ट्विस्ट किया, उनके पैगाम को मसलकी लेबल दिया ताकि एक ऐसे बुजुर्ग को फ्रिंज लीडर साबित किया जा सके जो असल में उम्मत के लिए एक सिराजे मुनीर हैं। ये सब इसलिए किया गया कि लोग उनसे कट जाएं ताकि नई नस्लों के दिलों में उनकी इज्जत न रह जाए। इसलिए खासकर इस दौर में दुश्मनाने इस्लाम की यह बड़ी साजिश है कि जो बड़े उलमा, उम्मत मुस्लिमा के कायदीन, जो सिराते मुस्तकीम के राही हैं, जो सब्र और दलील के साथ असल दीन और इस्लाम को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो उलमा जो किसी दर्जे में उम्मत मुस्लिमा के लिए बातिल ताकतों से लड़ रहे हैं, उन्हें खामोश कर दिया जाए ताकि उम्मत मुस्लिमा बेसर व ताज हो जाए और उम्मत का कोई कायद न रहे, ताकि फिर दजाली ताकतें अपना निजाम, अपना कल्चर, अपना दीन मुसलमानों पर थोप सके, ताकि मुसलमान हर प्लेटफॉर्म पर अपने असली रहनुमाओं के बजाय उन लोगों के पीछे चलने लगे जो या तो हवस के गुलाम हैं या फिर सेकुलर दज्जाली निजाम के पैरोकार। बातिल ताकतें ये चाहती हैं कि उम्मत मुस्लिमा का हर नौजवान नेटफ्लिक्स और यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स को अपना रोल मॉडल समझे और तकी उस्मानी, अरशद मदनी, सज्जाद नोमानी या मौलाना साद जैसे बुजुर्गों को या तो भूल जाएं या उन पर शक करने लगे। ये साजिश वही है जो हर दौर में उलमाए हक के खिलाफ की गई। तारीख गवाह है कि जब भी उम्मत मुस्लिमा में
علم، بصیرت اور ہدایت کے چراغ روشن ہوئے۔ جب کسی زمانے میں حق کی آواز بلند ہوئی تو باطل طاقتیں بے چین ہو اٹھیں۔ وہ ہر دور میں نئے چہرے، نئے ہتھیار اور نئے لباس کے ساتھ آئی ہیں۔ اس دور میں دجالی طاقتوں کا سب سے بڑا ہتھیار میڈیا ہے۔ وہ میڈیا جو سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کا لباس پہناتا ہے۔ یہی میڈیا دور حاضر میں امت مسلمہ کے روحانی قائدین، علماء حق کو نشانہ بنا رہا ہے تاکہ حق کی آواز ختم ہو جائے اور امت مسلمہ گمراہیوں کے اندھیروں میں پڑ کر گم ہو جائے۔ کسی بھی طرح اسلام کا چراغ بجھ جائے۔ صرف تلواروں کا دور ختم ہوا ہے مگر سازشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ علماء حق جو امت کے روحانی رہنما، علم کے قلعے اور فتنوں کے دور میں اللہ کے دین کے سپاہی ہیں، انہیں میڈیا کے ذریعے بدنام کرنے، ان کے بیانات کو مؤدب توڑ مروڑ کر پیش کرنے اور عوام کے دلوں سے ان کی محبت اور یقین کو مٹانے کی سازش ہر صورت میں چل رہی ہے۔ یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ امت مسلمہ اپنے اصل مرشد سے، اصل رہنما سے کاٹ دی جائے اور گمراہی، جہالت اور تہذیبی غلامی کو اپنا مقدر سمجھنے لگے۔ آج کا فتنہ یہ نہیں کہ علماء غلط کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ان کی صحیح بات کو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ دوستو، یہ ایک پلانڈ پروپیگنڈا ہے تاکہ عوام ان سے بزن ہو جائے، ان کے دلوں میں شک اور نفرت کا بیج بویا جائے اور آخر کار عوام کا رشتہ علماء حق سے بالکل ٹوٹ جائے۔ یہ رشتہ اگر ٹوٹ گیا تو امت مسلمہ جہل کی شکار ہوگی، گمراہی عام ہوگی، پھر امت بے سر و تاج ہو جائے گی۔ یہی تو دجالی طاقتوں کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اسی کی ایک تازہ اور واضح مثال میوات اجتماع کے بعد مولانا سعد کاندھلوی کے بیان کو لے کر میڈیا میں چلائے گئے جھوٹے پروپیگنڈا میں دیکھی جا سکتی ہے۔ میڈیا نے یہ ہیڈ لائن بنائی کہ مولانا سعد نے کہا اسلام ملک سے بغاوت کی اجازت نہیں دیتا، ملک کے قانون ماننے ہی ہوں گے۔ اس پیغام کو اس طرح ٹویسٹ کیا گیا جیسے یہ وفق بل کے تناظر میں ہندوستان کے مسلمانوں کو دیا گیا ہو۔ حالانکہ مولانا سعد نے اپنے لیکچر میں کوئی ایسا پیغام نہیں دیا۔ یہ تو ایک خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا جھوٹا پروپیگنڈا تھا جس کو میڈیا نے خود سے شائع کیا، لیکن اس کے پیچھے ایک گہری سازش تھی۔ اس سازش کا مقصد تھا مولانا سعد کو بدنام کرنا، امت مسلمہ کے درمیان ایک نیا اختلاف کھڑا کرنا تاکہ مسلمانوں کو تفریق کا شکار بنایا جا سکے۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ یہ بات صرف میڈیا تک محدود نہیں تھی۔ یہ پیغام سب سے زیادہ عالمی شورا سے تعلق رکھنے والے افراد کے گروپس میں چلایا گیا۔ جس طرح لاک ڈاؤن کے دور میں دیکھا گیا تھا کہ مولانا سعد اور نظام الدین مرکز سے تعلق رکھنے والے احباب کے خلاف چلائے گئے میڈیا کیمپین میں میڈیا کو کنٹینٹ دینے کا کام بھی شورا کے ہی افراد نے کیا تھا۔ یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں کہ لاک ڈاؤن کے دوران جو الزامات مولانا سعد پر میڈیا کے تھرو لگائے گئے ان کا اصل منبع خود میڈیا نہیں تھا، بلکہ عالمی شورا کے افراد نے وہی کنٹینٹ میڈیا کو پرووائیڈ کیا تھا۔ آج بھی اگر کوئی انصاف پسند شخص تحقیقات کرے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ میڈیا کے پاس جتنا ڈیٹا تھا وہ عالمی شورا کے افراد کے ذریعے ان تک پہنچا۔ انہی کی وائرل کی گئی مس گائیڈنگ کلپس، کانٹیکٹ سے کٹا ہوا آڈیو اور سلیکٹیو ٹرانسکرپٹس کو میڈیا نے اپنا مسئلہ بنایا۔ جب میڈیا سے ایویڈنس مانگے گئے تو یا تو وہ ثبوت پیش نہ کر سکا یا اپنی بات واپس لے لی۔ یعنی جہاں مسلمانوں کو ایک سازش کے تحت میڈیا کے ذریعے دجالی طاقتیں ٹارگٹ کر رہی ہیں، وہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو عالمی شورا کا حمایتی بتاتے ہیں۔ وہ مرکز نظام الدین سے تعلق رکھنے والے احباب اور مولانا سعد کے خلاف
ہر سازش میں دجالی میڈیا کا ساتھ دینے میں ذرا بھی گریز نہیں کرتے۔ تو اب سوال یہ ہے، جو کچھ میوات اجتماع کے بعد میڈیا نے شائع کیا، کیا اس کے پیچھے صرف میڈیا تھا یا ان لوگوں کا بھی ہاتھ تھا جو اپنے آپ کو شورا کا نمائندہ بتاتے ہیں؟ یہ سب صرف اتفاق نہیں ہے بلکہ عالمی سطح پر دجالی طاقتوں کی وہ سازش ہے جو مسلمانوں کے اعتماد کو ان کے ان علماء پر سے جو روحانی انقلاب لانے کی اپنے اندر صلاحیت رکھتے ہیں، امت مسلمہ کے قائدین ہیں، اس اعتماد کو ختم کرنے کی یہ سازش ہے۔ دجالی طاقتوں کو معلوم ہے کہ جب تک امت مسلمہ کے پاس علماء حق ہیں تب تک امت کو زنجیروں میں جکڑا نہیں جا سکتا، اس لیے ان بزرگوں کے خلاف الزامات پروپیگنڈے کا سلسلہ جاری ہے، اور فتنے کی انتہا تو تب ہوتی ہے جب مسلمان ہی مسلمان کے خلاف باطلانہ سازشوں کا ذریعہ بن جائے۔ عالمی شورا کے افراد کا یہ کردار صرف ایک غفلت نہیں بلکہ فتنے کا حصہ بن چکا ہے، ایک ایسا فتنہ جو امت کو بے سر و تاج بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ ایک چال تو باطل چلتا ہے اور ایک چال اللہ چلتے ہیں، بہترین چال چلنے والا تو اللہ ہی ہے۔ تاریخ نے ہمیشہ یہ ثابت کیا ہے کہ حق کو دبایا تو جا سکتا ہے لیکن مٹایا نہیں جا سکتا۔ امت کے اصلی رہنما کل بھی روشن ستارے تھے، آج بھی چمک رہے ہیں اور انشاءاللہ کل بھی رہیں گے۔ جو کچھ بھی ہو، جب تک امت میں اخلاص، صبر اور تحقیق کی روح باقی ہے، کوئی سازش علماء حق کا نور نہیں بجھا سکتی۔ تو دوستو، یہ وقت ہمت ہارنے کا نہیں، یہ وقت ایک ہونے کا ہے، اپنے علماء حق کا ساتھ دینے کا ہے اور دین پر مضبوطی سے قائم رہنے کا ہے۔ ہم اپنے علماء پر بھروسہ رکھیں، ان کی باتوں کو سنیں، ان کے بیانات کو سمجھیں اور میڈیا کی جھوٹی خبروں سے بچیں۔ ہر خبر کی تصدیق کریں اور اپنے اندر کے اختلاف کو ختم کریں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے علماء کو محفوظ رکھے، امت کے اندر اجتماعیت قائم کرے اور اس سازش کو ناکام کرے۔ اور ایک ضروری بات، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہر اس شخص تک یہ بات پہنچائیں جو امت کے لیے فکر مند ہے۔ یہ آواز بلند کریں کہ ہم اپنے علماء کے ساتھ ہیں اور کوئی سازش چاہے باہر سے ہو یا اندر سے ہمیں اپنے قائدین سے جدا نہیں کر سکتی۔